محی الدین محمد جنہیں عام طور پر اورنگ زیب کے نام سے جانا جاتا ہے، مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ تھا جس نے 1658 ء سے 1707 ء تک حکومت کی۔ ان کی شہنشاہی کے تحت مغلوں نے اپنی سب سے بڑی حد تک رسائی حاصل کی اور ان کا علاقہ تقریباً پورے برصغیر میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا۔ اس کی وفات سے مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ آخری مؤثر مغل حکمران سمجھے جانے والے اورنگ زیب نے فتاوی عالمگیری کو مرتب کیا اور برصغیر پاک و ہند میں شریعت اور اسلامی معاشیات کو مکمل طور پر قائم کرنے والے چند بادشاہوں میں سے تھے۔ اورنگ زیب کا تعلق امیر تیموری خاندان سے تھا۔ اس نے اپنے والد شاہ جہاں کے تحت انتظامی اور فوجی عہدوں پر فائز رہا اور ایک قابل فوجی کمانڈر کے طور پر پہچان حاصل کی۔ اورنگ زیب نے 1636 سے 1637 میں دکن کے وائسرائے اور 1645 سے 1647 میں گجرات کے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ اس نے 1648 سے 1652 میں ملتان اور سندھ کے صوبوں کا مشترکہ طور پر انتظام کیا اور ہمسایہ صفوی علاقوں میں مہمات جاری رکھیں۔ ستمبر 1657 میں، شاہ جہاں نے اپنے سب سے بڑے دارا شکوہ کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ اس اقدام کو اورنگ زیب نے مسترد کر دیا، جس نے فروری 1658 میں خود کو شہنشاہ قرار دیا۔ اپریل 1658 میں، اورنگ زیب نے دھرمات کی لڑائی میں شکوہ اور مارواڑ کی اتحادی فوج کو شکست دی۔ مئی 1658 میں سموگڑھ کی جنگ میں اورنگ زیب کی فیصلہ کن فتح نے اس کی خود مختاری کو مضبوط کیا اور اس کی بالادستی کو پوری سلطنت میں تسلیم کیا گیا۔ جولائی 1658 میں شاہ جہاں کی بیماری سے صحت یابی کے بعد اورنگ زیب نے اسے حکومت کرنے کے لیے نااہل قرار دیا اور اپنے والد کو آگرہ قلعہ میں قید کر دیا۔ اورنگ زیب کی بادشاہت کے تحت مغلوں نے اپنی سب سے بڑی حد تک رسائی حاصل کی اور ان کا علاقہ تقریباً پورے برصغیر پاک و ہند میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کے دور حکومت میں تیزی سے فوجی توسیع کا دور تھا، جس میں مغلوں نے متعدد خاندانوں اور ریاستوں کا تختہ الٹ دیا تھا۔ ان کی فتوحات نے انہیں عالمگیر، فاتح کا لقب دیا۔ مغلوں نے چنگ چین کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی معیشی طاقت کا اعزاز حاصل کیا۔ مغل فوج آہستہ آہستہ بہتر ہوئی اور دنیا کی سب سے مضبوط فوجوں میں سے ایک بن گئی۔ اورنگ زیب کو متعدد مساجد کی تعمیر اور عربی خطاطی کے کاموں کی سرپرستی کا سہرا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کامیابی کے ساتھ فتاوی عالمگیری کو سلطنت کا مرکزی ادارہ قرار دیا اور اسلام میں مذہبی طور پر ممنوع سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ اگرچہ اورنگ زیب نے متعدد مقامی بغاوتوں کو دبایا، لیکن اس نے غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھے۔ اورنگ زیب کو عام طور پر مورخین ہندوستانی تاریخ کے عظیم ترین شہنشاہوں میں سے ایک مانتے ہیں۔ اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ ابتدائی زندگی۔ ان کے والد شاہ جہان نے انہیں عالمگیر کا خطاب دیا۔ 3 نومبر 1618 ء کو مالوا کی سرحد پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ارجمند بانو بیگم تھیں جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھیں۔ اورنگ زیب کی عمر 2 سال کی تھی جب شاہ جہان نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی، اور بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال اور تلنگانہ میں پھرتا رہا۔
آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں داراشکوہ اور اورنگ زیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نورجہاں کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد، میر ہاشم اور ملا صالح جیسے اساتذوں کی شاگردی کا موقع ملا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیراندازی اور فنون سپاہ گیری میں بھی کمال حاصل کیا۔ 17 برس کی عمر میں 1636 حمزہ میں دکن کے صوبیدار مقرر ہوئے۔ اس دوران انہوں نے چند نئے علاقے فتح کیے۔ بلخ کے ازبکوں کی سرکوبی جس جوانمردی سے کی اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ملے گی۔ اورنگ زیب نے جنگ، فوجی حکمت عملی اور انتظامیہ جیسے موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے مغل شاہی تعلیم حاصل کی۔ ان کے نصاب میں اسلامی علوم اور ترک اور فارسی ادب جیسے علمی شعبے بھی شامل تھے۔ اورنگ زیب اپنے زمانے کی ہندی زبان میں روانی سے پروان چڑھا۔ 28 مئی 1633 کو اورنگ زیب اس وقت موت سے بچ گئے جب مغل شاہی کیمپ میں ایک جنگی ہاتھی بھگدڑ سے بپھر گیا۔ اس نے ہاتھی کے خلاف سواری کی اور اس کے تنے کو لانس سے مارا اور کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو کچلنے سے بچایا۔ اورنگ زیب کی بہادری کو اس کے والد نے سراہا جنہوں نے اسے بہادر کے لقب سے نوازا اور اسے سونے میں وزن دلایا اور 2 لاکھ روپے کے تحائف پیش کیے۔ اس موقع پر اورنگ زیب نے کہا، اگر ہاتھی کی لڑائی میرے لیے جان لیوا طور پر ختم ہو جاتی تو یہ شرم کی بات نہ ہوتی۔ موت شہنشاہوں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں نے کیا۔ سوانح شاہجہان کی بیماری کے دوران میں داراشکوہ نے تمام انتظام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ داراشکوہ کی اس جلد بازی سے شاہجہان کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملک میں ابتری پھیل گئی۔ شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت قائم کر لی اور آگرہ پر فوج کشی کے ارادے سے روانہ ہوا۔ بنارس کے قریب دارا اور شجاع کی فوجوں میں جنگ ہوئی جس میں دارا کو فتح اور شجاع کو شکست ہوئی۔ اورنگزیب نے مراد سے مل کر داراشکوہ کے مقابلے کی ٹھانی۔ اجین کے قریب دنوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کو فتح ہوئی۔ ساموگڑھ کے قریب پھر لڑائی ہوئی جس میں اورنگزیب کو دوبارہ کامیابی ہوئی۔ اورنگزیب ابوالمظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمی ختم کی اور فحاشی کا انسداد کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دی۔ قوال، نجومی، شاعر موقوف کر دیے گئے۔ شراب، افیون اور بھنگ بند کر دی کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا۔ سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم ہوا۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصول ہٹا دیے۔ 1665 حمزہ میں آسام، کوچ بہار اور چٹاگونگ فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ 1666 حمزہ میں سرحد کے شاعر خوشحال خان خٹک کی شورش اور متھرا اور علی گڑھ کے نوا میں جاٹوں کی غارت گری ختم کی اور ست نامیوں کی بغاوت کو کچل دیا۔ سکھوں کے 10ویں اور آخری گروہ گوبند سنگھ نے اننت پور کے آس پاس غارت گری شروع کی اور مغل فوج سے شکست کھا کر فیروزپور کے قریب غیر آباد مقام پر جا بیٹھے، جہاں بعد میں مکتسیر آباد ہوا۔ عالمگیر نے انہیں اپنے پاس دکن بلایا۔ یہ ابھی راستے میں تھے کہ خود عالمگیر فوت ہو گیا۔ اورنگزیب قرآن پاک پڑھتے ہوئے
عالمگیر نے 1666 ء میں راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کو شیوا جی کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے بہت سے قلعے فتح کر لے۔ شیواجی اور اس کا بیٹا آگرے میں نظربند ہوئے۔ شیواجی فرار ہو کر پھر مہاراشٹر پہنچ گیا اور دوبارہ قتل و غارت گری شروع کی۔ 1680 میں شیواجی مرگی تو اس کا بیٹا سمبھا جی جانشین ہوا، یہ بھی قتل و غارت گری میں مصروف ہوا۔ عالمگیر خود دکن پہنچا۔ سمبھا جی گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اس کا بیٹا ساہو دہلی میں نظربند ہوا۔ دکن کا مطالعہ کر کے عالمگیر اس نتیجے پر پہنچا کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں سے مرہٹوں کو مدد ملتی ہے۔ اس نے 1686 میں بیجاپور اور 1687 میں گولکنڈہ کی ریاستیں ختم کر دیں۔ اس کے بعد مرہٹوں کے تعاقب میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لیے۔ مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ عالمگیر احمد نگر میں بیمار ہوا اور 3 مارچ 1707 کو 90 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ وصیت کے مطابق اسے خلد آباد میں دفن کیا گیا۔ خلدآباد سے قریب ایک مقام ہے جس کا نام اورنگ آباد ہے۔ اورنگ آباد میں اورنگ زیب کی مختلف یادگاریں آج بھی محفوظ ہیں۔ بڑا متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لی۔ قرآن مجید لکھ کر ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا تھا۔ سلجھا ہوا ادیب تھا۔ اس کے خطوط رقعات عالمگیری کے نام سے مرتب ہوئے۔ اس کے حکم پر نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتاوی تصنیف کیا گیا جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیری کہا گیا۔ فتاوی عالمگیری فقہ اسلامی میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ بعض علماء نے سلطان اورنگزیب کو اپنے دور کا مجدد بھی قرار دیا۔ 5 بیٹے، بہادر شاہ، سلطان محمد اکبر، محمد اعظم شاہ، کام بخش، محمد سلطان، اور 5 بیٹیاں، زیب النساء، زینت النساء، مہر النساء، بدرالنساء، زبدالنساء چھوڑیں۔ مشہور شاعر زیب النساء مخفی ان کی دختر تھیں۔ بیٹا بہادر شاہ اول باپ کی سلطنت کا وارث ہوا۔